میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی ہے، وحدت افکار کی ہے، وحدت کردار ہے خام، قرآن میں ہوتا اذن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہوتا اذن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آخر میں دعائی شعر دعائی الفاظ میں، الہی عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، الہی عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو اب تلوار کر دے، نگاہ مسلمان کو اب تلوار کر دے۔ حاضرین محترم، آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہم پڑھنے جمع ہوئے ہیں۔ موضوع میں 3 باتیں میرے ذہن میں آئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، محبوب زوجہ، ان کا وصال بھی رمضان شریف کے پہلے عشرے میں ہوا۔ دوسری عظیم ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، آپ کا وصال بھی 3 رمضان مبارک کو ہوا۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، بے مثال خاتون، آپ کی سیرت بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے باعث بخشش اور مشعل راہ ہو۔ تیسری بات، غزوہ بدر، یہ بھی رمضان مبارک میں لڑی گئی اور مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ، جہاد کا اس کے اندر ترغیب ہے اور کہ اسباب کیا تھے۔ تو بہرکیف تھوڑی سی عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ رفیقہ حیات، جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے 15 سال بڑی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی، کنوارے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور آپ کنواری نہیں تھی، مطلقہ بیوہ تھیں، آپ نے 2 شوہر دیکھ لیے تھے، اور یہ تیسرا شوہر جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی بننے کا سعادت ملا۔ یہاں تک آپ سبق دیکھیں۔ ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم سبق نہیں لیتے، اسلاف کی زندگیاں اپنے بزرگوں کی زندگیوں سے سبق نہیں لیتے، اپنی مرضی اور معاشرے کے رسم و رواج سے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے اب تک اس بات میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں 15 سال چھوٹے ہیں بیوی سے؟ تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر چھوٹا بھی ہو بیوی تے تو یہ بھی سنت ہے، حرج نہیں ہے کہ میچ ہی پورا ہی کرنا ہو۔ آج سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچیاں بچے نکاح کے بغیر ہیں، اور گناہوں کی زندگی میں اکثریت سے وہ مبتلا ہیں، یا خودکشی میں مبتلا ہیں، یا نفسیاتی مسائل میں ہے، یا بیماریوں میں ہے، اور ڈھونڈتے کیا ہیں وہ پیرنٹس کہ ہم عمر، ہم پلہ، بلکہ اپنے سے بہتر کی تلاش میں کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر بیوی عمر میں 15 سال بڑی بھی ہو تو نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ دوسری سنت یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کنواری نہ بھی ہو اور آپ کنوارے ہوں، بیوی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، بچے والی ہو اور جوان کنوارا ہو، تو بھی نکاح کرنا سنت ہے۔ یہ میں سبق اندر سے دیکھتا ہوں۔ بے شک آپ لازوال خواتین ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ با کمال خاتون ہیں، فاطمہ الزہرا با، لیکن ہمیں ان کی زندگیوں میں کیا سبق لینا چاہیے، ہمیں کیا فالو کرنا ہے ان کی لائف سے، ہمیں ان کی صورت سیرت سے کیا ملتا ہے، ان کے کریکٹر سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو پتہ چلا بیوہ عورت سے شادی کرنا بھی نبی کی سنت ہے، مطلقہ عورت سے شادی کرنا بھی نبی کی، بچوں والی عورت سے نکاح کرنا بھی نبی کی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنا بھی نبی کی، اور دوسری طرف یہ بھی آ جائیں اپنے سے چھوٹی عمر کی بیوی سے نکاح کرنا بھی سنت ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہمیں سنتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ 2 شوہر دیکھ چکی ہیں، 2-3 بچوں کی ماں ہیں، اب شاید وہ دل شکستہ ہیں کہ اب میں شاید کسی سے نکاح کروں یا نہ کروں۔ 2 شوہر دیکھ لیے، معاشرہ کہے گا انہیں 2 شوہر ڈالے، ان کیڑا رشتہ قبول کرے گا، اس نے اب کس نے نکاح کرنا ہے۔ یہاں تو ایک طلاق ہو چکی ہو بچے بچی کو تو کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں اس خاتون نے 2 شوہر دیکھ لیے ہیں اور بچے بھی ہیں، اور یہاں بہت سارے بچوں والے عمر رسیدہ لوگ جب وہ ڈھونڈتے ہیں کنواری لبو بھی بچوں والی نہ ہو، بچے پالنے پڑیں گے۔ یہ نبی کی سنت تو نہیں ہوگی نا کہ بچوں والی ڈھونڈ کے نکاح کرو پھر سنت ہوگی۔ بچوں والی کے بغیر ڈھونڈ کے نکاح کرنا سنت کا ثواب نہیں، بچے پالو، یہ نبی کی سنت ہے، بچوں والی عورت نبی کی سنت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ شاید مایوس، خاموش اور اندر سے ارادہ کر چکی ہوں گی، 2 شوہر دیکھ لیے ہیں، اب شاید نکاح نہیں ہوگا، کوئی شوہر نہیں بنے گا، کیوں نہ اپنا کاروبار بزنس کر لیا جائے، اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلا لیا جائے۔ وہ اعلیٰ نسب کاروباری خاندان، بزنس مین خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تیری اچھی عادتوں، تیری خوش نصیبی، تیرے پر اللہ کی قدرت مہربان ہے، تو امہات المومنین کی صف میں آئے گی، ساری امت کی ماں بننے جا رہی ہے۔ یہ معمولی سا
سٹیٹس نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ہاں، اس بزنس میں ایک بہترین مینیجر کی ضرورت تھی، جو حضرت خطیۃ الکبریٰ نے بزنس شروع کیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، ملک اور بیرون ملک میں مال لے جانا بیچنا۔ اور تجارت سب سے اچھا کام ہے، نوکری نہ ڈھونڈا کرو، کاروبار ڈھونڈو۔ نوکری آخری آپشن ہے، جب کوئی کسی کو ہنر نہ آتا ہو، کاروبار نہ کر، پھر بیچارہ نوکر بن جائے، ورنہ نوکری غلام کی دوسری قسم ہے، غلام کی دوسری قسم نوکری ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آرمی کے اندر نوکر ہیں وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کل ہمارے پاس دو آئے تھے میجر رینک کے دوسرے، وہ نماز بمشکل پڑھی اور جی ہمارا ادھر سے انٹری ہونی ہے، ہمارا معاملہ ہونا ہے، اور یہ ہماری حاضری ہونی کہ 2 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو مسئلہ ہوگا، کوئی مجبوری کسی کی، کوئی پریشانی کوئی نہیں، غلاموں کی طرح۔ تو نوکری آخری آپشن ہے، کریں، لیکن بزنس مین بنیں، یہ صحابہ اور نبیوں کی سنت ہے۔ آپ کو بزنس کا طریقہ نہیں آتا تو میں شام کو مشورے دیتا ہوں، 5 سے 9 بجے تک لوگ آتے ہیں، آپ معمولی سا بزنس کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو، بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں، میں اور طرف چلا جاؤں گا۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ امپورٹ ایکسپورٹ کی بڑی بزنس خاتون، اب اس ارادے سے بزنس کو پھیلا رہی ہیں کہ بس گھر بیٹھ کر اپنا کھاؤں گی، بچے پالوں گی، اب کیا نکاح کرنا، بزنس کو امپروو کروں گی، اور پھر اس بزنس کے لیے جو ایکسپورٹ کے لیے باہر مال سپلائی کے لیے جانا ہے، اس کمپنی، اس گروپ کے لیے ایک فیلڈ مینیجر چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیلڈ مینیجر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ کسی نے تعریف کر دی کہ یہاں جوان ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، وہ بڑے ایماندار ہیں اور بزنس کو خلوص سے کرتے ہیں اور برکت والے ہیں، برکت والا بندہ ڈھونڈو جو نماز پڑھتا ہو، ایماندار ہو، حیا، برکت والے ہیں۔ اور جب آپ کو بلوایا گیا تو آپ نے حامی بھر لی اور بیرونی سفر پہ بزنس کے اس کپل پہ، بزنس کے اس گروپ کے اوپر مینیجر بنا دیا، اور پھر بزنس میں اتنا بہت زیادہ پرافٹ ملا۔ جب واپس آئے تو وہ خطیۃ الکبریٰ کے جو غلام ساتھ تھے، میسرہ رضی، انہوں نے آ کر کے بتایا یہ تو شخص ہی عجیب و غریب ہے، بادلوں کو سایہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ تو اتنا ایماندار ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا تو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمانداری سے چلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہر الفاظ اور انداز میں برکات ہیں، میں نے دیکھا سچ اور ایمانداری اور حیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور تعریف رسول سن کر حضرت خطیۃ الکبریٰ بہت متاثر ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی محبت میں مبتلا ہو گئیں، خواب دیکھنے لگی کاش یہ عظیم جوان میرا شوہر بن جائے، پھر دعائیں مانگنے لگیں۔ آپ کی اطلاع کی عرض ہے، خطیۃ الکبریٰ مشرکہ نہیں تھی، بت پرست نہیں تھی، اہل کتاب تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کلمہ گو تھیں، اہل کتاب عیسائی۔ وہ دعائیں مانگنے لگی، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے آفر کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے مرد ہو یا عورت، اور مناسب اگر سٹیٹس مل جائے تو آفر کرنے میں حرج نہیں، لیکن حیا کے پیمانے پاس ہو، سٹیٹس پاس ہو، جاہلانہ اور جانوروں والا طریقہ نہ ہو، بے حیا والے انداز نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مثبت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، سب سے پہلا آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے حضرت خطیۃ الکبریٰ کے نکاح میں حضرت خطیۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب حیران ہوں گے، اب اس وقت تو نکاح کا کنسیپٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی، تو پھر نکاح کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اکا دکا کو چھوڑ کر، بیچ میں کئی بت پرست بھی ہو گئے تھے جیسے ابو جہل، ابو لہب، اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داد کا نان کا مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھنے والے تھے،
نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، قربانی دیتے تھے۔ آپ نے پڑھا نہیں کہ کعبے کا جو انتظام ہے وہ انہی کے دادا کے سپرد تھا؟ طواف بھی کرتے، پانی بھی پلاتے، حاجی بھی آتے، خدمتیں بھی ہوتی، قربانیاں بھی دی جاتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق نکاح کیا، کیونکہ ابھی آپ نے اعلان کلمہ نہیں فرمایا، تو پچھلے ادیان چل رہے تھے۔ کوئی اگر دین ابراہیم پر ہے تو وہ رائٹ، کوئی دین عیسیٰ علیہ السلام پر رائٹ، موسیٰ علیہ السلام پر رائٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دین رائٹ نہیں، صرف یہی رائٹ ہوگا جو محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1-2 بچے چھوڑ کے ساری اولاد حضرت خطیۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ فاطمہ بھی حضور کی اسی سے، اس 40 سالہ جو نکاح جو فرمایا، ساری اولاد 1-2 بچے چھوڑ کر، آپ کی 4 بیٹیاں حضرت خطیۃ الکبریٰ سے، اور انہی بیٹیوں میں سے بیٹا بھی جو بچپن میں وصال ہو گیا، اور انہی بیٹیوں میں سے ایک خوبرو اور بے مثال بہترین کردار کی حامت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جس کی حیا، جس کی ناموس، جس کی عزت، جس کی تطہیر، جس کا مقام، جس کا سٹیٹس، ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف ہو جائیں، فاطمہ رضی اللہ کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے جس کے لیے کپڑے لائیں فرشتے، وہ فاطمہ، خوشبوئیں آئیں، اور پھر جس کی بشارت آپ خود دیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ فاطمہ جس کے اندر حیا ہو، اور اس کے گود میں پلنے والے حسن حسین ہو، جنہیں قرآن کی لوریاں دے کر، رسول اللہ کی ادوار اور طور طریقے سکھا کر، قرآن ورد ذکر سے، تربیت رسول سے پروان چڑھنے والی فاطمہ، یہ معمولی خاتون نہیں تھی، یہ وہ خاتون جو سخیوں کی انتہا، سخیہ عورت، عابدہ، جو عبادت کی انتہا، ایسی اتنی عبادت کوئی عورت نہیں کرے گی، طاہرہ، اتنی پاک باز عورت کہ اور کوئی اتنی پاک باز عورت نہیں ملے گی، رسپیکٹ والی ایسی عورت نہیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے، سب سے آخر میں آپ سے مل کر جاتے حضرت فاطمہ سے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے، اور فاطمہ رضی اللہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی، اپنی جگہ پہ آپ بٹھاتے اور اپنی حدیثیں آیت فاطمہ کو سکھاتے۔ آپ کی اولاد میں سے سب سے زیادہ علم قرآن اور علم حدیث، علم معرفت، علم حقیقت کو جاننے والی حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی عظمت کو بھی سلام۔ ہماری عورتوں کے لیے یہ 2 ہستیاں قابل رشک، قابل تقلید، قابل ان کی تعریف، آپ کے طریقے پہ چلنا، اور رہا انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی باقی رہی تو جنگ بدر کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا